السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ۔ آج کا گلوبل اور لوکل اکنامک جو اسکیپ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں ہر میجر ڈیسیژن ایک چین ریئیکشن اسینشلی کریٹ کرتا ہے، رائٹ؟ اور سب سے بڑا سگنل ان دا پاسٹ کپل آف ڈیز از کم فرام واشنگٹن، جہاں یو ایس فیڈرل ریزرو نے اپنا بینچ مارک انٹرسٹ ریٹ 25 بیسس پوائنٹ سے کٹ کر دیا۔ The new target range stands between 3.75 to 4%۔ سمپل لفظوں میں امریکہ نے اپنی اکانومی کو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ انفلیشن ابھی بھی اسٹکی ہے اور انمپلائمنٹ تھوڑا سا انکریز ہوئی ہے۔ پاول نے پریس کانفرنس میں کلیئرلی کہا وی ہیو ناٹ میڈ اے ڈیسیژن اباؤٹ ڈسمبر، مطلب کہ فیڈ اب ڈیٹا دیکھ کے ڈیسیژن لے گا، کوئی پری ڈیسائیڈڈ پاتھ نہیں ہے۔ یہ کٹ مارکیٹس کے لیے شوق نہیں تھا، بیکاز 97% ٹریڈرز آلریڈی پرائس ان کر چکے تھے اس موو کو، لیکن ایک چیز بہت کلیئر ہو گئی کہ فیڈ اب ایک نیرو لین پہ چل رہا ہے۔ اگر زیادہ کٹ کریں تو انفلیشن دوبارہ اگنائٹ ہو سکتی ہے، اگر نہ کریں تو اکنامک سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے اور اکنامک ایکسیلریشن رک سکتی ہے۔ اور اسی انسرٹنٹی نے گلوبل انویسٹرز کے موڈ پہ امپیکٹ ڈالا ہے، اسپیشلی ان دا گولڈ مارکیٹ۔ پچھلے مہینے گولڈ انسٹاپبل تھا، ریکڈز ہائی $43.75 پر آؤنس تک پہنچ گیا، لیکن نیچرلی ایک کریکشن فیز اسٹارٹ ہو گیا۔ ٹوڈے گولڈ از ایٹ $42.65 پر آؤنس، 2% ڈاؤن ڈے آن ڈے، لیکن کریکشن کا مطلب ویکنس نہیں ہوتا۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ گولڈ اوور باٹ زون میں کافی پہلے جا چکا تھا۔ RSI بھی سگنل کر رہا تھا کہ پرائسز کچھ دن کنسالیڈیٹ کریں گی۔ ٹریڈرز کے لیے ایک پاز فیز ہے اسینشلی، جہاں فریش انٹری کا موقع مل سکتا ہے آفٹر اے اسمال پل بیک۔ براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو نیریٹو ابھی بھی بلش ہے۔ سینٹرل بینکس اسپیشلی ان ایشیا، مڈل ایسٹ اپنے ریزروز ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں۔ گلوبل ڈیٹ اور جیو پولیٹیکل ٹینشن دونوں بڑھ رہے ہیں، اور جب دنیا انسٹیبل ہوتی ہے لوگ اپنی ویلتھ سیف ایسٹس میں پارک کرتے ہیں۔ گولڈ کا لانگ ٹرم ٹرینڈ ابھی بھی پازیٹیو ہے۔ اب اف وی فوکس لٹل بٹ آن کہ ہماری لوکل سائڈ پہ واٹس ہیپننگ، جب مانیٹری ٹائٹننگ کے باوجود کچھ پاکستانی بینک سرپرائزنگلی اسٹرانگ ریزلٹس دکھا رہے ہیں کہ بینک آف پنجاب نے اناؤنس کیا اپنا 9 مہینے کا ناٹ بائی رسل کال پروفٹ ایٹ 11.6 بلین روپیز، مطلب کہ 37% انکریز ایئر آن ایئر۔ یہ گروتھ پرائمریلی آئی ایک 90% سرج ان نیٹ انٹرسٹ انکم سے، مطلب کہ بینک نے اپنا لینڈنگ اسپریڈ آپٹیمائز کیا اینڈ کاسٹ آف فنڈز ریڈیوس کر دیا۔ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو مارک اپ ایکسپینسز 38% تک گر گئے، جو ایک اسٹرانگ بیلنس شیٹ مینیج کرنے کا سگنل ہے۔ 4x لاسز اینڈ سیکورٹی گینز تھوڑے ڈپ ہوئے، لیکن اوور آل آپریٹنگ انکم 58% اپ ہو گئی۔ اتنا بڑا امپروومنٹ ان ٹف انوائرمنٹ اٹ شوز پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر میں ریزیلینس ہے، لیکن ساتھ ایک کوشن بھی ہے، پروویژننگ فار کریڈٹ لاسز واپس اوپر انکریز ہوئی، وچ شوز کہ بینکس اب تھوڑا کوشس اسٹانس لے رہے ہیں ریگارڈنگ فیوچر ڈیفالٹس اور NPLs۔ ان ادر ورڈز گروتھ اسٹیبل ہے، لیکن سینٹیمنٹ ابھی بھی ڈیفینسو موڈ میں ہے۔ اب ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سولرائزیشن ویو جو اب آلموسٹ ریولیوشن بن گیا ہے۔ آج کے ڈیٹا کے مطابق ملک میں آلریڈی 33 گیگا واٹس کے سولر پینلز انسٹال ہو چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان کا انرجی ٹرانزیشن اب گراس روٹس تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن پکچر اتنی سمپل نہیں ہے۔ PRIED اینڈ ٹرانزیشن زیرو کے جوائنٹ ریسرچ کے مطابق یہ سولر بوم ایکویٹیبل نہیں ہے۔ اپر مڈل اور انڈسٹریل سیکٹرز نے سب سے زیادہ بینیفٹ کیا اس چیز سے، جبکہ لوور انکم ہاؤس ہولڈز ابھی بھی آف گرڈ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ سولرائزیشن نے ایکسیسیبلٹی بڑھائی، لیکن انرجی انکوالٹی بھی کریٹ کرتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ پیراڈاکس کتنا انٹرسٹنگ ہے، جہاں سولر اڈاپشن انکریز کر رہا ہے وہیں نیشنل گرڈ پر پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ اسمال فارمرز، ریموٹ انڈسٹریل یوزرز اپنے سسٹمز پہ شفٹ کر رہے ہیں، جس سے گرڈ کے ریونیو ماڈل کو چیلنج مل رہا ہے۔ منظور علی زئی کے مطابق پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں چائنا سے 50 گیگا واٹس کے سولر پینلز امپورٹ کیے ہیں، ورتھ مور دین $5 ارب، لیکن ابھی تک صرف 33 گیگا واٹ انسٹال ہوئے، مطلب کہ 17 گیگا واٹ کیپیسٹی ویئر ہاؤسز میں پڑی ہوئی ہے ویٹنگ انسٹالیشن۔ یعنی کہ ڈیمانڈ ہے، سپلائی بھی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اینڈ ریگولیشن مسنگ ہے۔ اور یہاں سے ایک میکرو اینگل ملتا ہے، چائنا پاکستان ٹریڈ ڈپینڈنسی۔
सोलर पैनल्स, मशीनरी, कॉम्पोनेंट सब कुछ चाइना से इम्पोर्ट होता है. अगर युआन फ्लक्चुएट करे, बीजिंग अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी टाइटन करे, पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजेक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. सो हमारा इम्पोर्ट मिक्स डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है. स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर शज़रा मनसब अली ने एक बहुत पावरफुल लाइन बोली, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी तीनों मिलकर ही ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ. लेकिन अब अगला फेज़ ये है कि इस रेवोल्यूशन को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए. गवर्नमेंट ने IMF का प्रेशर के बावजूद 18% सेल्स टैक्स इम्पोज नहीं किया ऑन सोलर इम्पोर्ट्स, और ये डिसीजन लोगों के लिए रिलीफ है, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी का पार्ट भी. अब सीन ये है कि पाकिस्तान की सोलर स्टोरी एक पावरफुल सिंबल बन गई है लोगों के रेजिलियंस का एंड पॉलिसी मेकर्स की अडेप्टेबिलिटी का. लेकिन अगर रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल नहीं आया तो लो ग्रेड पैनल्स और अनइवन इंस्टॉलेशंस हमारे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं. तो एक साइड पे फेड पॉलिसी शिफ्ट्स, दूसरी साइड पे गोल्ड की करेक्शन, और तीसरी साइड पे पाकिस्तान की सोलर और बैंकिंग डेवलपमेंट्स. ये सब एक ही थीम में अंडरलाइन होते हैं. तो ग्लोबल इकोनॉमी इज़ रीबैलेंसिंग, फेड का रेट कट से लिक्विडिटी थोड़ी सी ईज हो गई, गोल्ड अपनी फिर से मोमेंटम रीसेट कर रहा है, और पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स अपने इंटरनल रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं. ये इंटरकनेक्टेड पिक्चर बताती है कि आज की इकोनॉमी सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन से चलती हैं. एंड पाकिस्तान के लिए द लेसन इज़ वेरी क्लियर कि चाहे बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस हो, सोलर ट्रांजिशन हो या ट्रेड डिपेंडेंसी, एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंसी ही असली पॉलिसी सक्सेस का मेजर हैं. So in this shifting landscape, Pakistan finds itself at a crucial intersection जहाँ domestic innovation और global shifts एक साथ चल रहे हैं. अब देखना हमें ये है कि इस मोमेंटम को पॉलिसी स्टेबिलिटी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. So on that note, we're going to take a short break. After the break, we will have a very dear friend of mine, Mr. Farhan Rizvi, who is the Global Head of Sales at JS Global, joining us for more insights on the local market कि इस हफ्ते market में क्या चल रहा है and what is expected. So don't go anywhere, stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Masha Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that once again on the show, one of my dearest friends in the capital markets has joined us, been kind enough. Someone जिनका ना सिर्फ बहुत सारा experience है, लेकिन sitting right there in the middle of the brokerage activity, और हमेशा हमारे साथ insight share करते हैं कि on ground in the market what's going on. Thank you so much for joining us, Farhan. Thank you. So फरहान, सबसे पहले आई वांट टू आस्क कि पिछले 2 हफ्ते काफ़ी वॉलेटाइल थे हमारे लिए. अब ऑब्वियसली सिटिंग ऑन म्यूचुअल फंड साइड हमारे लिए चीज़ें इतनी ऑन ग्राउंड नहीं हैं जितनी आप लोगों के लिए हैं एट JS ग्लोबल. यू बीइंग द ग्लोबल हेड ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली आपको फोर फ्रंट मिलता है. हर हाई नेटवर्थ क्लाइंट, हर कॉर्पोरेट क्लाइंट, हर फैमिली अकाउंट जो आप लोगों के पास होता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल, स्पेशली पिछले आई थिंक 10 मार्केट डेज में. तो थोड़ा सा बताएं व्हाट वाज द रिटेल रिएक्शन विद द वॉलेटिलिटी जो हमने एक्सपीरियंस किया है. देखिए, अगर मार्केट का आप हिस्टोरिकली भी पढ़ेंगे ना, तो होता ये है कि जब थोड़ी सी बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्ट करती है अपनी टॉप पीक के पास से, तो होता यही है कि मार्केट में जो है वो रिटेल क्लाइंट पैनिक कर रहा होता है. बिकॉज वो जो एक कॉमन गलती है करने के लिए वो ये है कि वो लीवरेज पोजीशंस पे होते हैं, काफ़ी हाई लीवरेज होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे उनके मार्जिन चल रहे होते हैं. तो द मोमेंट मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो होता क्या है कि वो पैनिक की तरफ जाते हैं. उनको कंप्लाइंस या रिस्क मैनेजमेंट वाले कह रहे होते हैं कि आप पोजीशन स्क्वायर करें या टॉप अप करें. सो एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाती है. तो एवरी 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मार्केट का सेंटिमेंट जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है. और अपने पिछले दिनों में देखा कुछ स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी हुई, उसके बाद जो है वो एक मैसिव करेक्शंस आई, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब 30 ईयर स्टॉक्स में इस तरह की एक्टिविटी होती है तो एक्चुअली वो रिटेल क्लाइंट या रिटेल जो इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली ट्रैप हो रहा होता है उसमें अपनी ग्रीड के फैक्टर को लेके. सो वो एक इशू था. अलबत्ता जहाँ मैंने रिटेल क्लाइंट्स को थोड़ा पैनिक करते देखा
اگر if you talk about the investors who really thinks this is an opportunity, تو وہ ہمیں بائر بھی نظر آئے, اور یہ لگ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ یہاں سے فردر تھوڑی سی اور کریکٹ کرتی ہے تو یہ بائنگ سائڈ آپ دیکھیں گے اپرچونٹی ہی ہے. So our market today has finally recovered after we got news about کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ اب چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, right? Where do you see the market completely recovering یہاں سے اگلے آنے والے ہفتے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مارکیٹ میں جو ہے وہ آج کی ریکوری بھی ویری لو والیومس کے ساتھ ہے, تو مجھے لگتا ہے مارکیٹ میں شاید کریکشن فیز تھوڑا کنٹینیو رہے گا, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ افغانستان کا ایک فرنٹ ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں باقی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بھی, انڈیا کے ساتھ بھی تھوڑے سے سچویشن اس طرح کی, دیر از اے پینک, لوگوں کو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی اس طرح کوئی اسٹنٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کریکشن فیز کنٹینیو رہے گا, یہ لو والیومس کے ساتھ پل بیک ہے, تھوڑی سی کریکشن آ سکتی ہے یہاں سے. So I believe one thing that the brokers have been pushing for, especially ہماری مارکیٹ میں, is the fact کہ we don't have access to as many financial derivatives, right? اب بہت سمپل ہم اگر آپشنس کی بات کریں, آپشنز آر ویری بیسک ٹول جو بہت اسٹاک مارکیٹس میں جلدی انٹروڈیوس ہو جاتا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ ہیز بین اراؤنڈ فار ڈیکیڈز, لیکن وی ڈونٹ ایون ہیو آپشنز. ڈو وی سی اگلے 1 سال میں 1.5 سال میں کہ کسی طرح کے فائنینشیل ڈیریویٹیوز آئیں گے مارکیٹ میں؟ دیکھیں, اگر آپ پوسٹ کووڈ بات کریں نا مارکیٹ کی انوویشنس کو لے کے, تو مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ایکچولی اڈاپٹ کی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس بنتے جا رہے ہیں, ڈیجیٹل پیمنٹ کا میتھڈ آتا جا رہا ہے, ETF لانچ ہوئے ہیں پاکستان مارکیٹ میں. جیسے جیسے انڈسٹری سائز بڑھتا جائے گا, نیچرلی یہ تمام کی تمام چیزیں اڈاپٹ ہوتی جائیں گی. پہلے تو انڈسٹری سائز بہت چھوٹا سا تھا نا, تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ کیونکہ ماسز انوالو نہیں تھے تو وہ پروڈکٹ چل نہیں پاتی تھی. اگر آپ ETF کی بات کریں تو ETF ہماری مارکیٹ میں 7 یا 8 ٹریڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو لوگوں کو ETF کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ETF جو ہے وہ کس طرح سے ٹریڈ ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے ایکچولی ETF میں, مارکیٹ نہیں کیا گیا پراپرلی. وہ آہستہ آہستہ جس طرح مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے, مارکیٹ کا سائز, مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری پروڈکٹ جو ہم باہر کی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں پاکستان مارکیٹ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں. Lovely, lovely. I'll be the first person to market those myself. So, ETFs in Pakistan, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ there is not a lot of marketing done. I think also it's because آپ کے essentially mutual funds بھی تھوڑا بہت, بیکاز ان کا بینچ مارک از دا سیم ایز این ETF's بینچ مارک, رائٹ. تو وہ اسٹریٹجی ڈفرینس صرف یہی آ جاتی ہے جب میجر جگہ ہوتی ہے آئی تھنک مارکیٹ میں کہ آپ الفاز جنریٹ کر سکیں, رائٹ. جیسے جب ریلی شروع ہوئی تھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ موقع تھا میوچل فنڈس کے پاس کہ وہ الفاز جنریٹ کر کے اپنے ریٹرنز میکسیمائز کریں. اب ایز یو جسٹ سیڈ, ہم اپنے ہسٹوریکل ملٹیپل جہاں سے ہسٹوریکلی ہمارے کول آفس ہوئے ہیں ان پریویس سائیکلز, ہم ان کے قریب آتے جا رہے ہیں. اینڈ تو یہاں جنریٹنگ این الفا از not as easy as it was maybe at 80 or 90,000 index points, right? So one more thing that I've been noticing multiple wise is کہ ہمارا multiple یہاں سے we haven't gotten as much of a pushback جہاں usually historically cool off آتا ہے. Where do you think our market could be considered fairly valued now, because clearly historic multiples pe ab hum nahi khel rahe, our markets are expanding because finally the stock market is gaining not only local momentum lekin international attention bhi aa rahi hai. So do you think this multiple can go to 11 or 12? دیکھیے, مارکیٹ ہمیشہ جو سارے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں مارکیٹ میں, تمام پزلز جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تبھی مارکیٹ جو ہے اپنے آپ کو ری ریٹ کرتی ہے. سو دا مسنگ فیکٹر فار پاکستان اسٹاک ایکسچینج از ہمیں جو فورن فنڈس کی پارٹیسپیشن ہے وہ کمپیریٹیولی تھوڑی سی ابھی تک لو نظر آتی ہے. یعنی ہم ایئر ٹو ڈیٹ دیکھیں تو فورنرز آر سیلر ٹل ٹو ڈیٹ. وہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جو شاید مارکیٹ کو ری ریٹ کرتا ہے, بیکاز جب آپ کا مارکیٹ ٹریڈنگ ملٹیپل یا ایوریج ٹریڈنگ والیوم جو ہے وہ فورن فنڈس کے بینچ مارک پہ آنا شروع کرتا ہے, تو نیچرلی وہ ایک بڑی پارٹیسپیشن آتی ہے فرام دا فورن سائڈ.
تو if the foreign side started participating in the market کے لیے 11-12 کا ملٹیپل از ناٹ کہ وہ ہمیں فیئرلی ویلیوڈ لگے گا. دیکھیں ہم پاکستان از مور آف آن اے ٹریک کے جس میں تمام کی تمام وہ چیزیں کر دی گئی ہیں جو پاکستان کے لیے فار لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی ضروری تھی. سرکولیٹڈ کے ایشوز کو لے کے, پاور کے ایشو کو لے کے, اب بہت ساری اور چیزوں کو لے کے ہم نے وہ اسٹیپس لیے ہیں جس میں لگتا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ کو, ابھی بھی آپ اگر ریجنل ملٹیپلز دیکھیں تو پاکستان کی مارکیٹ بہت سستی ہے. اور 300 ملین کا پاپولیشن پلے ہے. میں بھی کچھ فورن کلائنٹ سے ملا, وہ they were just wanted to know کہ یہاں پر اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لوکلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. تو آل the FDIs جو پاکستان میں ڈائریکٹلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو پلان کر رہے ہیں, فار دیم اٹس اے پاپولیشن پلے. تو 300 ملین کی پاپولیشن ہے, پاکستان کی اکنامک گروتھ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا نمبر بہت زیادہ لوگ بات کر رہے تھے کہ نیگیٹو آئے گا. وی ہیو سین دا پازیٹیوٹی. Things are on the right track. I think یہ multiple re-rate ہو جائے گا once the foreign side is handled well. تو وہ پارٹیسپیشن نظر آئے گی تو آپ کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 11-12 کے ملٹیپل پہ ایزیلی ٹریڈ. ڈیفینیٹلی. سو آبویسلی ہمارا ایک بیوروکریٹک سسٹم ہے رائٹ, جس کے اندر ادارے جیسے کہ SECP, CDC, NCCPL, نادرا, یہ سب آتے ہیں. One thing that actually shocked me recently, مجھے کسی نے بتایا, I was always very confused کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور بروکرز اتنا ہائی نیٹ ورتھ پہ کیوں فوکس کرتے ہیں, وہ لوگ چھوٹے اکاؤنٹس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے. So someone explained to me کہ ایکچولی بروکر اور ایسٹ مینجمنٹ کمپنی دونوں کے لیے جو کاسٹ ہے اوپننگ این اکاؤنٹ از 1000 روپیز پر اکاؤنٹ اور لٹل بٹ مور دین دیٹ رائٹ, جو میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھا. So I went into the breakdown of it and I was like, it makes no sense. Why is Nadra charging around 400-500 rupees per account jab unka system automated hai, right? And turns out it's because nahi, wo kehte hain hamari cost bahut high hai. Now what can the cost be if it is not anything other than an extra number of employees, right? تو ہم نے ایک چیز تو دیکھی ہے which is a hole in Pakistan system, ہماری جو bureaucratic red tape ہے right. How much do you think that جتنے ہمارے یہ ادارے ہیں they are responsible for the lack of growth in our capital markets? دیکھیں اگر آپ ریگولیٹر کی بات کریں گی نا, تو میں پچھلے جو 2-3 سالوں میں اسپیشلی میں بات کروں تو ریگولیٹر کی سائڈ سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن, ایز آف اکاؤنٹ اوپننگ, اس پہ بہت بات کی گئی, بہت کام کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ سہولت اکاؤنٹ کا آنا, RDAs دیکھیے ہم نے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, پیسہ ریمٹ کر سکتے ہیں, پیسہ ایکسٹ کر سکتے ہیں, ایکوٹی مارکیٹ میں آ سکتے ہیں, وہ بہرحال کام ہو رہا ہے. دیکھیں جو چیز سمجھنے کے لیے میں ہر دفعہ بتاتا ہوں, یہ 70 سال پرانا ڈریگ ہے ہمارے سسٹم میں, وہ آہستہ آہستہ ہی جاتا ہے. It's not like overnight کوئی معجزہ ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. It might take time, but what we have seen the change is پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پہ کام کیا جا رہا ہے, راست انٹیگریشن کی جا رہی ہے, ایز آف اکاؤنٹ اوپننگ کی جا رہی ہے, سہولت اکاؤنٹ بتایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ جب ماسز چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں, یہ چیزیں آپ دیکھیں گے, یہ چارجز آپ دیکھیں گے آہستہ 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 لوور ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے. دیر آر ایشوز بٹ تھنگز آر آن دا رائٹ ٹریک. آئی تھنک یہ جلدی سارٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. But don't you sometimes feel like our bureaucratic ادارے are working against our country, not for it? Maybe not on purpose, شاید ایک purposeful malicious intention نہیں ہے, لیکن جب آپ کی ایفیشنسی نہیں ہوتی, انوویشن نہیں ہوتی, and especially جب آپ ینگ بلڈ نہیں آنے دیتے right in ادارے like this, like you look at the average age being like late 40s, that's not right. جب آپ کا یوتھ بلج ہے, 60% of your population is under the age of 30, how can you justify کہ جب آپ کا بیسکلی آپ کا جو کلائنٹ ہے, جو کسٹمر ہے, وہ تو عوام ہے, تو اس سے بات کرنے کے لیے you want to hire someone who's 55, 60, 65 years old. How's that fair? وہ بندہ سمجھے گا کیسے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھ پاتے because of age gaps. دیکھیں یہ اگین وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ
ये जो 70 साल पुराना इशू है ना, Yeah. टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी इदारे में जाते हैं और वो जो सामने वाला ऑपरेटर होता है वो कंप्यूटर इतना स्लो चला रहा होता है, हमें इरिटेशन हो रही होती है देखते हुए. सो टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन इज नेसेसरी. आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पर लैग कर रहे हैं हम और जहाँ पर हम अपने टैलेंट को पहले दिन से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि हम उसको ये दिखाते हैं कि सामने जो जहाँ पर वो जाके बात करेगा दे विल नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है. सो दिस इज द मेन रीज़न वहाँ जहाँ पर एक्चुअली जो गैप आता है और ब्रेन ड्रेन का जो बात करते हैं हम वो आना शुरू हो जाता है. दिस इज द इशू. यू राइट. Definitely. So, what can we see in the forthcoming? Because abhi globally na global economies versus Pakistan are functioning very differently. हमारे ऊपर अगर एक म्यूचुअल इम्पैक्ट आता है तो वो सिर्फ एक चीज़ का आता है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट वी ऑल नो अबाउट द नेचर ऑफ द इक्विटीज इज के इट हेट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट. पर अदर देन दैट अगर हम देखें तो global economies are struggling with, coming toward and pushing back recession as much as they can. लेकिन पाकिस्तान ने recently अपनी expansion शुरू की, right, after a very long break. तो लोग बहुत डरते हैं international news से. मुझे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि ओ माशाल नहीं, US stock market तो bubble बन चुकी है. तो what would you like to say to people who compare US stock market और उसकी up and down with the Pakistan Stock Exchange? देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट अगर पाकिस्तान से लिंक होगी या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पाकिस्तान से लिंक होगी, वो सिर्फ एक तरीके का से लिंक होती हैं. जो ईटीएफ्स पाकिस्तान को ट्रैक करते हैं इमर्जिंग मार्केट में या फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में, जब वो दुनिया की मार्केट में रिसेशन आते हैं, जब दुनिया की मार्केट में प्रेशर आता है, सो ज़ाहिरन उनका वो ही ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी नजर आता है. ठीक है. सो वो शायद पाकिस्तान एज ऑफ टुडे इफ आई स्पीक, तो वो शायद पाकिस्तान में थोड़ा सा अभी के टाइम पे नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ईटीएफ ट्रैकिंग या हमारी फॉरेन मार्केट ट्रैक नहीं कर रही पाकिस्तान इंडेक्स को. पहला इशू. दूसरा इशू ये कि ज़ाहिरन जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज हिट होती हैं. अगर आज यूएस हिट होता है या कोई बहुत बड़ा डिबैकल यूरोप में आता है, सो ज़ाहिरन आपका वही पेट्रोल प्राइस पे इम्पैक्ट करेगा. वो तो हम क्योंकि इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, हम मेजरली ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हर्ट होना शुरू हो जाती हैं. फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन हिट हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट. हमारी मार्केट पे भी ज़ाहिरन लोग देख रहे होंगे अगर यूएस किसी रिसेशन से हिट होता है या तो वो इतना बड़ा शिप है कि वो सबको लेके ही साथ जाएगा. तो वो दैट इज़ द रीज़न कि इन्वेस्टर हमेशा कॉशियस होता है इंटरनेशनल मार्केट को देख के. आज अगर क्रूड ऑयल जो है वो $100-125 $150 हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वैसे ही इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी क्राइसिस आना शुरू हो जाएंगे आपके पास. सो दैट इज द रीजन पीपल लिंक एवरीथिंग विद द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट आउट. बिकॉज मुझे यूजली लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि नहीं, अगर आपके जो मैग्निफिसेंट 7 के स्टॉक्स हैं वो अगर गिर गए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिर गई. I try to explain to them that is not the link. The link is probably because coincidentally जिस तरह जब Strait of Hormuz का मसला हुआ था between Iran and Israel, right? तो उसकी वजह से crude oil की prices की perception थी, एक तो they went up to $75 per barrel, and then there was so much panic because आपका 85% oil globally Strait of Hormuz के through जाता है, right? That was the actual reason that the KSE 100 and the S&P 500 both went down, right? It was crude oil. लेकिन people were saying, यहाँ जो perception है, because we don't understand कि आपकी जो market evaluate होती है, companies किस तरह evaluate होती हैं, what they're affected by, उनकी cost किस तरह से ऊपर जाएगी. So people were saying कि oh no, the S&P crashed, which is why PSX, took a hit as well. So ये कुछ misconceptions होती हैं that I think are very common. तो मैं लोगों को यही encourage कर रही होती हूँ to research. So how would you suggest कि जो लोग नए आते हैं, बिल्कुल right, like आप example लेंगे, कोई आपके पास बंदा आया कि फरहान मेरे पास कोई 1 million रुपीज़ हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट का ABC नहीं पता. How would you suggest that they begin to do their own research? So I would suggest कि पहले top 10 high weighted stocks जिसमें
بینکنگ ہو, آئل سیکٹر ہو, دوسرے اسٹاکس ہوں, وہ آپ پک کریں اور اس میں کام کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسفائڈ نہ کریں انیشیل ڈیز میں. دین یو اسٹارٹ لرننگ دا مارکیٹ, دین یو اسٹارٹ لرننگ دا سیکٹرس, پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں انویسٹ کریں. اس سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کریں. Definitely. And what do you think are the most important sectors, especially اگر ہم کہیں کہ یہ 3 sectors تو آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے you have to study them, which 3 sectors would those be? I think banks and followed by oil. So do you have a personal target for the index before you think کہ ایک bear cycle آئے گی؟ آئی تھنک مارکیٹ میں کریکشن جو ہے جو یہ فیس چل رہا ہے, مجھے لگتا ہے یہ 1,52,000 1,50,000 جیسا باٹم دکھا سکتی ہے شاید مارکیٹ. اور دین اس کے بعد وی سی نیو ریلی جو کہ پوسٹ دسمبر ریزلٹس پہ, پے آؤٹس پہ چلنا شروع ہوگی, تو مارکیٹ وی کین سی اے نیو ہائی ان دا مارکیٹ. Okay, lovely. Thank you so much for being with us today, Farhan. It's always a pleasure having you. Thank you for taking the time out. Thank you. Being you guys, however, I would like to say کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ایک سٹا بازار ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو مارکیٹ کا ABC نہیں پتا. These are companies جو آپ کے ملک کی سب سے بڑی کمپنیز ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم وی ایکسپورٹ کپڑا اینڈ کلاتھ فار a lot of very big brands in the world, right? آپ کی لوکل ٹیکسٹائل کمپنیز بناتی ہیں وہ. اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ او یہ گاڑی نہیں آئی ہے, وہ گاڑی نہیں آئی ہے, some of those companies are public listed, right? تو وہ جب زیادہ گاڑیاں بیچتے ہیں تو وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور آپ کی شیئر کی پرائس اوپر جاتی ہے. سملرلی آپ جن روڈوں پہ جاتے ہیں ان کے اوپر جو ٹار یوز ہوتی ہے دیٹ از مینوفیکچرڈ بائی کمپنیز. جن برجز پہ آپ جاتے ہیں ان کا جو سیمنٹ اور اسٹیل یوز ہوتا ہے پبلک لسٹڈ کمپنیز. تو یہ ساری کمپنیز جو ہے نا یہ کام کر رہی ہوتی ہوں, آپ اسینشلی حصہ داری لے رہے ہوتے ہیں ان کے شیئرس خرید کے. سو پلیز انڈرسٹینڈ واٹ دا اسٹاک مارکیٹ از اینڈ ریمبر ٹو ریسرچ یور اسٹاکس, میک گڈ انویسٹمنٹس. اور کبھی بھی کسی کی باتوں پہ نہیں جانا ہے, ہمیشہ اپنی ریسرچ کریں. ایز لانگ ایز آپ ایجوکیٹڈ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں یو ول ناٹ پینک اینڈ یو ول ناٹ سیل ایٹ دا رانگ ٹائم. سو ریمبر کہ ہم جن بھی اسٹاکس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس شو پہ اٹس پیورلی ایجوکیشنل, نتھنگ از اے بائی اور سیل کال. وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, وی بلیو ان امپاورنگ پیپل تاکہ لوگوں کے پاس اتنا ہو کہ وہ خود سے اپنی انویسٹمنٹس پہ ریسرچ کر سکیں. ہمارا کام ہے ٹو شو یو دا رائٹ پاتھ اینڈ ہوپ فلی گائڈ یو لٹل بٹ along the way. I'll see you guys next time. Have a lovely weekend. Take care. Khuda Hafiz.